آزاد کشمیر میں ایک اور حادثہ، اسکول وین 5000 فٹ سے زائد گہری کھائی میں جا گری۔ پاکستان میں مونسون کا طوفانی اسپیل جاری، طغیانی کا خدشہ بڑھ گیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 2 روز کے لیے نئی خوفناک پیشگوئی کیا جاری کر دی گئی۔ کراچی اور راولپنڈی کی مخدوش عمارتوں کے حوالے سے بڑی کارروائی شروع۔ گورنر سندھ کا سانحہ کراچی لیاری کے متاثرین کے لیے بڑا اہم اعلان سامنے آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، ایک اور خوفناک حادثہ پیش آیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں ایک اسکول وین پہاڑی سڑک سے نیچے جا گری، جس کے نتیجے میں وین میں سوار کم از کم 29 بچے اور گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہو گئے ہیں۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ایس ایس پی مرزا زاہد حسین نے بتایا کہ چکار کے نجی اسلامیہ پبلک اسکول کی وین، جس میں لڑکے اور لڑکیاں سوار تھے، طلبہ کو ان کے گھروں کو لے جا رہی تھی جب تمبریال موڑ کے قریب حادثہ پیش آ گیا۔ چکار آزاد کشمیر کی وادی جہلم میں واقع قصبہ اور ہل اسٹیشن ہے، جو سطح سمندر سے 1607 میٹر یعنی 5272 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ایک سرمائی تفریحی مقام ہونے کی وجہ سے چکار کے تعلیمی اداروں میں دیگر علاقوں کے برعکس موسم گرما کی طویل تعطیلات نہیں ہوتیں۔ ایس ایس پی مرزا زاہد حسین نے بتایا کہ اندازہ ہے کہ موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی اور سڑک سے نیچے جا گری، جس سے وین میں سوار تقریباً تمام افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایس ایس پی کے مطابق 16 زخمی بچوں کو چکار کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے، جبکہ ڈرائیور اور 13 بچوں کو ہٹیاں بالا کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا۔ وین کے ڈرائیور، جس کی شناخت سجاد شاہ کے نام سے ہوئی ہے، اور 2 بچوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے، تاہم باقی طلبہ خطرے سے باہر ہیں۔ ایس ایس پی کی جانب سے شیئر کی گئی ایک ویڈیو کلپ میں الٹی ہوئی وین کو ایک جنگلاتی ڈھلوان پر پڑا دکھایا گیا ہے، جس کے ارد گرد مقامی باشندے مدد کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ایس ایس پی مرزا زاہد حسین نے کہا کہ اگر اونچے درخت نہ ہوتے تو وین مزید نیچے لڑک سکتی تھی، جس کے نتیجے میں زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ ہم دعا گو ہیں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے، اور اس موسم میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پر ڈرائیورز کے لیے۔ ادھر ناظرین، ملک بھر میں مونسون کا طاقتور اور طوفانی اسپیل جاری ہے، جس کے باعث مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایک بار پھر تیز بارش ہوئی، جبکہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور معمولاتی زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ لاہور میں چھت گرنے کے 3 مختلف واقعات پیش آئے ہیں، جن میں خاتون سمیت 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب کے دیگر شہروں جہانیہ، پتوں کی، پھول نگر، شرکپور شریف، ننکارہ صاحب، کمالیہ، ساہیوال، پاک پتھن اور چیچاوتی میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا، تاہم متعدد مقامات پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سندھ کے علاقوں نوشہرو، فیروز، گمبٹ اور دیگر شہروں میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی ہے، جس کے باعث بجلی کا نظام درم برم ہو گیا۔ فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، جس پر کسان طبقہ شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد اور دیگر گرد و نواح علاقوں میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ شاہراہ ریشم پر پانی جمع ہونے کے باعث آمد و رفت متاثر ہوئی ہے، جبکہ سیاحتی مقامات نتھیا گلی، ٹھنڈیانی، ڈونگا گلی اور ایوبیہ میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ممکنہ خطرات کے پیش نظر سیاحوں کو پہاڑی علاقوں میں غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ مونسون کا موجودہ اسپیل 10 جولائی تک جاری رہے گا اور اس دوران آئندہ 2 دنوں میں شدید بارشیں ہو سکتی ہیں۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ موجود ہے۔ دریائے سندھ میں جناح اور چشمہ بیراج پر نچلے درجے کے سیلاب کی اطلاع بھی دی گئی ہے، اور عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ موسمی شمال مشرقی پنجاب، آزاد کشمیر اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں موسلادھار بارشوں کے لیے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج جاری کردہ تازہ ترین رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں مونسون کی بارشیں جاری ہیں اور بالائی علاقوں میں یہ بارشیں مزید 2 دنوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ طوفانی بارشیں ہو سکتی ہیں، خاص طور پر کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، پوٹوہار ریجن، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان کے کچھ علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ جاری الرٹ میں عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ بارشوں کے تسلسل کے پیش نظر احتیاط برتیں اور باخبر رہیں۔ ادارے نے خبردار کیا ہے کہ اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد، نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقے شدید بارش کے باعث زیر آب آ سکتے ہیں۔ اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ کراچی اور سندھ کے ساحلی علاقوں میں بوندا باندی یا ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اس ایڈوائزری میں اضلاع مانسہرہ، کوہستان، ایبٹ آباد، بنیر، چترال، دیر، سوات، شانگلہ، نوشہرہ، سوابی اور مردان، پنجاب کے ڈیرہ غازی خان،
مری اور بلوچستان کے بارکھان، کوہلو، موسیٰ خیل، ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، سبی، لورا لائی، یوب، کلات، خزدار، لسبیلا، آواران، پنجگور اور تربت میں برساتی نالوں اور مقامی دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ شدید بارشوں اور موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کے اضلاع مری، گلیات اور آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے، جس سے سڑکوں کی بندش اور ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ بھی بتایا گیا ہے موسمیات کی جانب سے کہ گزشتہ روز صبح 8 بجے سے 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر کے مختلف شہروں میں درمیانے سے لے کر شدید درجے تک کی بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ناظرین، مانسون کی شدید بارشوں کے دوران نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر NEOC نے پیر کے روز ملک کے مختلف حصوں میں آئندہ 2 دن کے لیے موسلادھار بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ بھی جاری کر دیا تھا، جبکہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں 19 افراد ان بارشوں سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور یہ افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں، اور ابھی بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے عوام سے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اور ناظرین، بات کریں گے اب راولپنڈی اور کراچی کی مخدوش عمارتوں کی۔ میونسپل کارپوریشن راولپنڈی نے شہر میں 86 مخدوش عمارتوں کو خطرناک قرار دیتے ہوئے انہیں فوری خالی کروانے کا حکم دے دیا، جبکہ خستہ حال عمارتوں کے مالکان کو انخلاء کے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی لاہور میں 84 خستہ حال عمارتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ 12 سے زائد عمارتیں خالی کروا لی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق میونسپل کارپوریشن راولپنڈی نے 86 مخدوش عمارتوں کو خطرناک قرار دے دیا ہے اور بلڈنگ مالکان کو 15 روز میں مخدوش حصوں کو مرمت کروانے یا خود سے گرانے کے احکامات دے دیے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن راولپنڈی کی جانب سے مخدوش عمارتوں کے مالکان کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تیز بارشوں یا زلزلے کے سبب مخدوش عمارتوں کے گرنے سے انسانی جانیں جا سکتی ہیں۔ مالکان کو نوٹسز پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت جاری کیے گئے ہیں۔ نوٹسز پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں گے۔ بوسیدہ عمارتیں بھابڑا بازار، لنڈا بازار، سید پوری گیٹ، راجہ بازار، موچی بازار۔ میونسپل کارپوریشن راولپنڈی نے شہر بھر کی مزید مخدوش عمارتوں کا سروے جاری رکھا ہوا ہے۔ ادھر کراچی کے علاقے لیاری میں مخدوش عمارتیں گرانے کا کام عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ مکینوں کو گھروں سے ضروری سامان نکالنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق لیاری کی 51 مخدوش عمارتوں میں سے 11 خالی کرائی گئی ہیں، جبکہ آشیانوں سے محروم ہونے والے درجنوں خاندان سڑک کنارے بے آسرا پڑے ہیں۔ سرکار کا فرمان آیا، درجنوں خاندان سے چھت چھن گئی، مخدوش عمارتیں گرانے کا حکم صادر ہوا تو لوگوں کو گھروں سے نکال کر تالے لگا دیے گئے۔ کیا خواتین، کیا بچے، کیا بوڑھے اور جوان، ہر کوئی سڑک کنارے پریشان نظر آیا۔ کسی نے رشتہ داروں کے پاس آسرا ڈھونڈا، کوئی گلی میں ہی سر پکڑ کر بیٹھا رہا اور فریاد کی چھت بھی گیا، روزگار بھی، مدد کس سے مانگے۔ احتجاج بڑھنے لگا تو عمارتیں گرانے کے کام کو عارضی طور پر بریک لگا دی گئی ہے۔ رہائشیوں سے کہا گیا جو سامان نکال سکتے ہو نکال لو۔ حکام کے مطابق لیاری میں 51 عمارتیں مخدوش ہیں، فی الوقت 11 کو خالی کرایا گیا ہے۔ اسی صورتحال میں ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حسن بخشی نے آباد ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیاری میں عمارت گرنے سے متعلق تحقیقاتی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ انجینئر، آرکیٹیکچر اور آباد کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا جائے۔ صوبے میں 700 مخدوش عمارتوں کی تعمیر نو بغیر حکومت کی مدد کرنے کو تیار ہیں اور لیاری میں 5 منزلہ عمارت گرنے کا معاملہ افسوسناک ہے۔ سانحے میں مقامی انتظامیہ، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور علاقے کی پولیس ملوث ہے۔ 2017 سے 2025 تک ایسے 12 واقعات میں 150 اموات آباد کے مطابق ہو چکی ہیں۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ لیاری سانحے کے متاثرین کو 80 گز کے پلاٹ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کراچی پہنچا ہوں، وقت ضائع کیے بغیر یہاں لیاری آیا ہوں۔ اس سانحے کے حوالے سے اپنی تمام تر تجاویز خط کے ذریعے سندھ حکومت کو بھیجوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ لیاری میں عمارت گرنے کا واقعہ چھوٹا سانحہ نہیں ہے، معاملے پر خاموشی نہیں ہوگی، کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ نبیل گبول اور سعید غنی نے اچھی بات کی۔ گورنر سندھ نے کہا کہ گورنر ہاؤس ہر کام میں فعال رہتا ہے، متاثرین کو راشن اور روزگار بھی گورنر ہاؤس دے گا۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ ہندو کمیونٹی اور متاثرین کے ساتھ ہوں۔ جو بلڈنگ خالی کرائی جا رہی ہے، حکومت سندھ ان کو 6 مہینے کا کرایہ دے کر اسی علاقے میں گھر دے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس میں ہیلپ لائن 1133 بنا دی ہے، متاثرین کو 80 گز کے پلاٹ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی سو لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے میرے حق میں نعرے لگائے۔ آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔